سن 10 نبوی یہ وہ سال ہے کہ جس سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا۔ اس سے پہلے شعب ابی طالب کا واقعہ ہو چکا تھا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہر موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی اور آپ کے شانہ بشانہ ہر کام میں شریک رہتی، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد آپ بڑے غمگین تھے اور مکہ والوں کا دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف والوں کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ان کا سردار ایمان لے آئے، تو اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر مکہ والوں کو بھی ایمان پر لانا آسان ہو جائے گا، وہ معاون بن جائیں گے، رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں۔ تو یہی سوچ لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال غالباً شوال کا مہینہ تھا کہ طائف کی طرف آپ نے سفر کیا، اور سفر کی سنت یہ ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے بلکہ کسی کے ساتھ کیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ طائف پہنچے، اب وہاں عجیب واقعہ ہوا۔ 3 بھائی جو وہاں کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، بڑے تھے، تاجر تھے، مالدار تھے، سردار تھے اس قوم کے، وہاں رہنے والوں کے، تینوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام مسعود، ایک کا نام حبیب اور ایک کا نام عبد یا لیل تھا۔ ان تینوں سے ملاقات کی آپ نے، ان کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے بھی آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، مختلف جواب دیے۔ ایک نے یوں کہا کہ اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو پھر آپ کی بات کا انکار بھی عذاب کی دعوت ہے، آپ کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ واقعی میں نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ جیسے وہ سمجھ رہے تھے، تو پھر گویا کہ جھوٹے ہوئے، تو جھوٹوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، بات نہیں کرنا چاہتا میں۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ بھی نبوت کا استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو مذاق بنا دیتے ہیں، اللہ ان کو گمراہی کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ پھر اسی کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ آج دین پر عمل کرنا یہ سنت اور ثواب اور ایمان کی علامت ہے، اور دین پر عمل نہ کرنا نافرمانی ہے، حکم عدولی ہے، گناہ ہے۔ لیکن دین پر عمل نہ کرنا اور کرنے والوں کا مذاق بنانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ نہ کرنے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پھر شاعر اللہ کا مذاق بناؤ، دینی باتوں کا، سنتوں کا مذاق بناؤ۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں داڑھی کو لے کر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، تو یہ داڑھی کا سنت کا مذاق ہے۔ لباس کو، ٹخنوں کو ننگا رکھنا، خالی رکھنا، کھلا رکھنا، اس کو لوگ بعض مذاق بناتے ہیں۔ ٹوپی پہننے کو مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ دین کی جو شعائر ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان پر عمل نہ کرنا تو نافرمانی ہے، لیکن دل کے اندر کوئی استہزاء نہیں ہوتا، بلکہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہاں غلطی کر لی، میں نے گناہ کر رہا ہوں، توبہ کر لوں گا۔ لیکن جو انسان عمل بھی نہیں کرتا اور ساتھ ساتھ پھر مذاق بھی کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں کرے، دونوں صورتوں کے اندر گناہ اور وبال بڑھ جاتا ہے۔
تو طائف کے سرداروں میں سے ایک سردار نے بھی ایسی بات کہی کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی تھا اور آپ کا استہزاء بھی تھا، آپ کا استہزاء بھی تھا، یعنی کہ بین بین کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ بڑے غمگین ہوئے، دکھے دل کے ساتھ آپ وہاں سے نکلے۔ تو آپ نے سوچا کہ سردار نہیں مانتے تو قوم والوں سے بات کرتا ہوں، ممکن ہے کہ یہاں کا کوئی بندہ، محلے کا، علاقے کا کوئی بندہ میری بات کو مان لے، سن لے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو بات کرنا چاہی۔ تو سرداران جو تھے ان کو خطرہ ہوا، ان کو ڈر ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی ان کی بات مان گیا تو پھر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اوباش لڑکوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نعوذ باللہ لگا دیا، اور پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ تنگ کرتے کرتے پتھر مارنے لگے۔ اور پتھر مارنے جب مار رہے تھے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، وہ آپ کو بچا رہے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ پورا بدن لہو لہان ان کا ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنے پتھر لگے کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، خون سے تر ہو گئے۔ ایک پتھر سے تو نہیں ہوتا، کتنے پتھر لگے ہوں گے، زخم پر زخم لگے ہوں گے تو خون رسا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے تر ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوڑے۔ حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ جب کافی دور نکل آئے تو پھر ایک باغ تھا سستانے کے لیے، وہاں پر بیٹھ گئے۔ عتبہ اور شیبہ مکہ کے بڑوں میں، سرداروں میں شمار ہوتے تھے، ان کا وہ باغ تھا، اور ان کو پہلے دعوت دے چکے تھے اور یہ ایمان نہیں لائے۔ اور جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو یہ قریب قریب بستیاں ہیں، تو اس راستے میں ہی عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، وہاں پر آپ بیٹھ گئے سستانے کے لیے، اور وہاں پر آپ نے وہ دعا مانگی جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جس دعا کو انسان پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سنتا ہے تو دل اس کا جو ہے وہ بلبلانے لگتا ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ نبی، اور پھر اللہ کے محبوب نبی، سید الانبیاء، مصطفیٰ، مجتبی، اتنی نسبتیں آپ کے ساتھ، محبوبیت کا اتنا اعلیٰ درجہ کہ جو اللہ کے بعد کسی کو حاصل نہیں، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ حاصل ہے۔ تو آپ کے درجے کی وجہ سے آپ کا دعا ہی کر لینا کافی ہے کہ آپ مستجاب الدعوات میں سب سے اعلیٰ آپ ہی ہیں، کہ آپ کی دعا تو رد ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر آپ ظلم سہ کر آ رہے تھے، اور جب کوئی ظلم سہے تو وہ مظلوم ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا وہ آسمان کے دروازوں کو کھلوا دیتی ہے، رب کا عرش ہل جاتا ہے جب مظلوم کی دعا آسمان پر جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماتحت ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے انجانے ہوں، ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ آج کل ہمارے ہاں بدلہ لینے کا رواج زیادہ ہے، معاف کرنے کا رواج کم ہو گیا ہے، معاف کرنے کی سنت پر عمل کم ہونے لگا ہے، بدلہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بدلہ لیں۔ بھائی صحیح ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو اور اس کو طاقت مل جائے بدلہ لینے کی تو بدلہ لے لے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بدلہ لیتے ہوئے مظلوم کو چاہیے کہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے۔ اگر یہ بدلہ لینے میں اس سے بڑھ گیا تو یہ ظالم بن جائے گا، وہ مظلوم بن جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ترغیب اس بات کی دی کہ تم معاف کر دیا کرو، بدلہ نہ لیا کرو۔ طائف کا سفر، مظلوم تکلیفیں برداشت کر کے آپ پہنچے ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میں اپنی کم ہمتی، اپنی ضعف اور اپنی کم تدبیری کی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اپنی عاجزی، اپنی کم ہمتی،
اپنی تدبیر میں کمی کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پھر ایک شکوہ کی محبت کے انداز میں کیا کیا، یا اللہ کیا آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو غضبناک ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مجھے ان کے حوالے کریں جو میری اوپر رحم کریں، جو میری بات کو سنیں۔ یعنی یہ دعا فرما رہے ہیں، اور پھر آخری جملے اس دعا کے یہ ہے کہ اے اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ان کی نسلوں کے اندر، ان کے آگے اولادوں کے اندر وہ نسل پیدا ہو کہ جو ایمان کو قبول کرے اور جو ہے وہ ایمان کے اوپر چلنے والی بن جائے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کے لیے رحم کی دعا بھی فرمائی۔ اب یہ زید بن حارثہ بیٹھے ہیں اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا منظر ہوگا؟ خون رس رہا ہے، اس کو صاف کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے خون رسا ہے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان سے بڑا رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے گھر کے آگے تھوڑا سا کچرا آ جائے، پانی آ جائے، مٹی آ جائے، ہلکا سا ہماری گاڑی کے آگے کوئی گاڑی ٹچ ہو جائے یا خراش لگ جائے یا کھڑی کر دے، ہماری جگہ پر گاڑی کھڑی کر دے، تو سوتے ہوئے بندے کو جگا دیتے ہیں گاڑی ہٹوانے کے لیے۔ تکلیف کے اندر مبتلا لوگوں کو ہم تکلیف میں پہنچا دیتے ہیں اپنے کام کو سیدھا کرنے کے لیے، نہیں بھائی ابھی یہ کرو، ابھی یہ کرو، ابھی کرو، اور ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت ہم خود ظالم بن رہے ہیں، ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ بہت ساری باتیں جو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں یہ حق نہیں ہے، یہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے جو ہم اس طرح کی حرکتیں بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عمل پر غور کیا کریں۔ ہماری زبانوں سے جملہ نکل رہا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے کہیں پیچھے والے شخص کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں آگے والے شخص کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس کو ہم سوچیں۔ جب ہم اس سوچ پر نہج پر آ جائیں گے تو پھر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا تو خیال ہی کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ آج ہر ایک اپنے حق کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، میری تکلیف کو دور کرو، دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے سارے تکلیف میں ہیں، سارے پریشانیوں کے اندر ہیں۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک ہے صدقہ خیرات کرنا اور ایک ہے سود کا مال حاصل کرنا۔ بظاہر سود کا مال حاصل کرنے سے مال بڑھ رہا ہوتا ہے اور صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ اور قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ سود سے مال مٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں برکت آتی ہے۔ ہماری سوچ الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم الگ ہے اور آپ کی تعلیم الگ ہے۔ تو بظاہر ہمیں سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، رشوت لیتے ہوئے مال آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب فرما رہے اس سے مال گھٹ رہا ہے، اس سے مال مٹ رہا ہے، اس میں مال میں نقصان آ رہا ہے، اور بڑھ کس سے رہا ہے؟ زکوٰۃ سے، صدقے سے، فطرے سے مال بڑھ رہا ہے، غریبوں پر خرچ کرنے سے مال بڑھ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج فتنوں کا زمانہ ہے، ہم ہر شخص اس فتنے میں مبتلا ہو گیا کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنا حق حاصل کر لیا تو میں کامیاب، تو سب صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، اپنا حق حاصل کرنے سے ہم صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ دوسروں کے حق ادا کرنے سے ہم صحیح ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقتاً بڑھ رہا ہے، بابرکت ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ دوسروں کے دلوں میں ڈالیں گے کہ وہ آپ کا حق ادا کریں گے، تو خود بخود ماحول معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو عتبہ اور شیبہ جن کا یہ باغ ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، وہ سن رہے تھے، کافر تھے اور کفر پر ڈٹے رہے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے، کفر پر ڈٹے رہے، اس وقت بھی کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ کی یہ بات کو سن کر ان کا دل پسیج گیا، ان کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، عداس اس کا نام تھا، اس کو بلایا غلام، وہ بولا کہ ایک تھال کے اندر انگور ہمارے باغ کے لے آؤ اور یہ جا کر ان کو کھلاؤ، اس لیے کہ غم کا موقع ہے، تکلیف میں ہے، سفر میں ہے، خون رسا ہوا ہے، تو ان کو یہ جا کر کھلاؤ تاکہ ان کا تھوڑا افاقہ ہو، ان کا دل نرم ہو، ان کو ذرا تسلی ہو۔ تو وہ اداس جو ان کا غلام تھا وہ لے کر چلا گیا، تھال جا کر پیش کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔
کہا کہ باغ کے مالک نے آپ کے لیے تحفہ دیا بھیجا ہے۔ آپ نے انگور کھایا، اور کھاتے ہوئے سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کی سنت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، انگور کھایا۔ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ پڑھی تو وہ غلام جو تھا اس سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ جملہ خدا کی قسم یہ یہاں پر کہنے کسی کی زبان سے میں نے یہ جملہ نہیں سنا، یہ جملہ نہیں سنا، یہ یہاں والوں کا بول نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا تم کس شہر کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ اگلی بات بڑی حیران کن، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ نینوا شہر جہاں یونس بن متہ آئے تھے؟ اب وہ حیران اداس کہ لگا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ اس لیے کہ ان کو تو اس علاقے اور شہر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر نبی تھے اور میرے بھائی تھے، میرے بھائی تھے۔ کہا کہ اچھا، اب اس کے ذہن میں ہے، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں وہاں نینوا کا رہنے والا ہوں اور نصرانی ہوں، عیسائی ہوں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شہر میں کئی سالوں پہلے آنے والے ایک نبی کا نام سنا جو اس شہر کے علاوہ لوگ نہیں جانتے تھے، تو وہ حیران ہو گیا اور سمجھ گیا کہ آپ سچے نبی ہیں اللہ کے۔ ایک بات سننے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایمان چلا گیا اور فوراً وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بیٹھے تھے کافروں کے باغ میں اور ایک عمل کیا کیا؟ بسم اللہ پڑھی تھی، اللہ نے اس کی برکت سے ایک کافر کو مسلمان کر دیا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے عمل سے کیا ہوگا، ہمارے جو ہے دین پر چلنے سے کیا ہوگا، جس کو ایمان لانے وہ خود لائے گا، اس کے دل میں خود ایمان آئے گا۔ نہیں بھائی، ہمارا عمل دوسروں کے لیے ایمان میں داخل ہونے کا سبب بنے گا، ہمارا سنت پر عمل کرنا دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا، ہمارا ایک بدعت کو، رسم کو، گناہ کو چھوڑنا دوسروں کے لیے توبہ کرنے کا سبب بنے گا۔ ہمارا عمل یہی اصل ہدایت کے لیے ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، وہ جا کر لوگوں کو دعوت کم دیتے تھے بلکہ اپنا عمل پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی مختلف مہینوں میں مختلف خرافات کرتے ہیں اور ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، اس لیے کہ کوئی اگر ہم نے کہہ دیا تو کہے گا بھی تم محرم میں تو ایسے ہوتے ہو، سفر میں ایسے ہوتے ہو، ربیع الاول میں تمہارے ہر مہینے میں رنگ روپ الگ، لباس الگ، طریقے الگ، کھانے الگ، نام الگ، مختلف رسمیں، مختلف کام کرتے ہو، تو ہم کیسے ہو جائیں؟ تم تو بڑے عجیب و غریب ہو، اس لیے کہ تمہارے اپنے کام تمہاری قرآن میں، تمہاری کتاب میں، تمہاری حدیث کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے، تو تم کہاں سے کس دین پر چل رہے ہو؟ تو آج ہم کونوا مثلنا کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو عمل ہے یہ لوگوں کے لیے ایمان میں داخلے کا سبب ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لہذا اپنے عمل کو درست کیجئے، اپنے عمل کو سنت کے مطابق بنائیے۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو کلمے کی توفیق دی، ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مکہ مکرمہ اور راستے میں ایک باغ میں آپ نے کچھ وقت گزارا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف آئی ہے؟ احد سے، کیونکہ جنگ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ ایک گڑھے میں گرے تھے جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے تھے، چہرے پر بھی زخم لگا تھا، اور کافروں نے یہ بات اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ آپ شہید ہو گئے، آپ مار دیے گئے، یہ بات اڑا دی تھی جس کی وجہ سے مسلمان تتر بتر ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے 70 کے قریب صحابہ کرام اس جنگ میں شہید بھی، اس غزوے میں شہید بھی ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوہ احد میں ہی شہید ہوئے۔ آج غزوہ احد جس میدان میں جس جگہ پر ہوا، جب وہاں پر زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پر گرل لگا کر 4 دیواری بنائی ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر اس درمیان میں ان شہداء کی قبریں ہیں، حضرت حمزہ کی قبر بھی وہیں پر ہے کہ یہاں پر ان شہداء کو یہ تدفین کی گئی، وہاں پر ان کو دفنایا گیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ احد سے بھی زیادہ کوئی آپ کو تکلیف ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، وہ جو تمہارے خاندان کے لوگ تھے نا، رشتہ دار، کیونکہ مکہ والے اور طائف والے رشتہ دار تھے، وہ جو رشتہ دار تھے، جب میں ان کے پاس گیا تھا، طائف والوں کے پاس،
تو وہ جو مجھے تکلیف اس دن ملی تھی اس طرح کی تکلیف اس کے بعد مجھے کبھی نہیں ملی، وہ سب سے زیادہ تھی۔ اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، اور اس تکلیفوں کے نتیجے میں صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی، اور صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ جو ہمارے ایمان لانے کا سبب بنی۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں تو ہم ایمان کیسے لائیں گے، ہمارے پاس قرآن کیسے پہنچے گا، ہمارے پاس دین کی تعلیم کیسے پہنچے گی؟ تو صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں کہ ان کی وجہ سے دین چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے امتی بن کر ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دین کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کیں، آپ کے بدن سے خون رسا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آج اس دین کی باتوں کو ہم مذاق بنا کر بیٹھے ہیں۔ کیسے مذاق بنا کر بیٹھے ہیں؟ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، کیا منایا جمعرات کو بھائی؟ چہلم۔ کیا منایا؟ چہلم۔ چہلم کسے کہتے ہیں؟ 40ویں کو۔ آج صرف اہل تشیع نہیں، آج اہل سنت والے بھی چہلم مناتے ہیں، برسیاں مناتے ہیں، تیجے مناتے ہیں، جمعراتیں مناتے ہیں، 10ویں مناتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ کیسے ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں؟ اہل سنت والجماعت والوں کے نہ تیجہ ہے، نہ 10واں ہے، نہ جمعرات ہے، نہ کوئی نذر و نیاز ہے، نہ 40ویں ہیں، نہ برسیاں ہیں۔ تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے نعوذ باللہ اللہ اور اس اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لو، جو مذاق بناتا ہے اللہ اس کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمان مذاق بنے ہوئے پوری دنیا کے آگے، فٹ بال کی طرح، کوئی یہاں سے مار رہا ہے، کوئی وہاں سے مار رہا ہے، اور پھر اپنے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو مذاق بنا دیا۔ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئی آمدن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، سب تباہی اور کرپشن کے نام پر سب لوٹا جا رہا ہے، سب اور مزید اس کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی تسبیح بتا دیں، دعا کرا دیں، حالات اچھے ہو جائیں۔ حالات دعاؤں سے وظیفوں سے اچھے ہوتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھ کر دعائیں اور وظیفے کرتے، آپ باہر نکل کر تعلیم تبلیغ نہ کرتے، آپ صحابہ کرام کو سنت پر عمل کرنے کو نہیں کہتے، آپ جہاد کے لیے میدان میں نہ جاتے۔ ارے اللہ کے بندو، وظیفوں سے تسبیحوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ ہمارے اپنے عمل سے ہوں گے، ہمارے اپنے سنت پر چلنے سے ہوں گے، دین پر عمل کرنے سے ہوں گے۔ آج ایک رواج ہے، حلیم بنائی جا رہی ہے بھائی، 40واں قریب آتا ہے، پورا محرم کا مہینہ حلیم بن رہی ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ وہ بنا رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں، وہ بنا رہے ہیں کوئی رمضان کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ بناتے ہیں جو مشکلیں آنے پر صدقہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ حلیم بنا رہے ہیں۔ حلیم کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ یہ لوجک مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیوں بناتے ہیں؟ چلو حلیم تو بناتے ہیں، اس سے بڑا ایک مسئلہ جو بڑا اہم سمجھ کر پوچھا جا رہا ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ حلیم کہنا جو ہے یہ تو اللہ کے نام کی توہین ہے، دلیم کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ دلیم کہنا چاہیے۔ عجیب لطیفہ ہے یہ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی کر کے ایک عمل کر رہے ہیں جس کو حلیم کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو کرتے ہوئے مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے کہ حلیم نہیں دلیم کہنا چاہیے۔ حلیم کہہ کر تو اللہ کے نام کا مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام کا مذاق نہیں اڑا رہے آپ، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں حلیم بنا کر ہی۔ اب یہ حلیم ہے یا دلیم ہے، یہ مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ بھئی یہ حلیم ہی ہے، دلیم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی توہین بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ حلیم عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں حلم کہتے ہیں بردباری کو، تحمل مزاجی کو، برداشت کو۔ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ میں بہت زیادہ برداشت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ حلیم ہے۔ تو یہ بالکل صحیح معنی ہے اور صحیح چیز ہے۔ اب جو ہمارے ہاں ڈش بنائی جاتی ہے، دالیں ملا کر مختلف اس میں جو ہے وہ گوشت گھوٹ کر اس کو بناتے ہیں، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ تو یہ حلیم اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ زبانوں میں فرق ہے، حلیم عربی زبان کے اندر اس کا معنی الگ ہے، اور حلیم اردو زبان میں اس کا معنی الگ ہے۔ ہم نے اردو والے نام کو عربی کے ساتھ ملا کر ہم نے سمجھا توہین ہو رہی ہے، تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ حلیم کو حلیم ہی کہا جائے، حلیم کہنے میں کوئی توہین نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ البتہ محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں اس رسم کو بنا کر، اس رسم پر چل کر آپ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور میں نے ابتدا میں بتلا دیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون،
جو اللہ کا مذاق بناتا ہے اللہ ان کا مذاق بناتے ہیں، جو اللہ کے محبوب کا مذاق بناتا ہے اللہ اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کا مذاق بناتا ہے اللہ اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کے متبعین کا مذاق بنائے گا اللہ اس کا بھی مذاق بنائیں گے۔ قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ لہذا حلیم اور دلیم میں کوئی فرق نہیں ہے، حلیم ہی اس کو کہا جائے، دلیم نہ کہا جائے۔ یہ دونوں زبانوں کا فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں آتا، اس سے کوئی توہین نہیں ہوتی۔ جیسے ایک اور لفظ ہے جابر۔ اب جابر جو ہے اردو کے اندر جب کسی کو کہتے ہیں جابر تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظالم، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو توڑنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر ظلم کرنے والا، اس کو کہتے ہیں جابر، ظالم ہے یہ۔ لیکن عربی زبان میں جابر کا معنی ہے جوڑنے والا۔ کیا معنی ہے؟ جوڑنے والا۔ تو بعض دفعہ جابر کے لفظ پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا نام ہے، ایک صحابی کا نام ہے اور یہ کیسا نام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اور عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، اس کو کہتے ہیں جابر۔ اس لیے اللہ کا نام بھی جبار ہے، جوڑنے والا۔ اللہ جوڑنے والی ذات ہے، توڑنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ کے تمام ناموں کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل بھی رحمت کو کھینچنے والا ہو، تو اللہ کی رحمتیں ہمیں مل کر رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔